چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، دنیا کی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ کسی کو شکست ہوئی تو کوئی فاتح ٹھہرا۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو غلامی میں آنے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ راجہ پورس انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ راجہ پورس ہندوستان کے نامور اور بہادر حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ راجہ پورس کا تعلق راجپوت قبیلہ سے تھا۔ اس کی ریاست دریائے جہلم اور چناب کے درمیان واقع تھی۔ راجہ پورس وہ واحد راجہ تھا جس نے اسکندر یونانی کو للکارا اور پھر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ 327 قبل مسیح جب اسکندر نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی، اس وقت اس کی فوج میں 1,20,000 پیادے اور 15,000 سوار شامل تھے۔ کابل پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو براہ راست دریائے سندھ کی طرف روانہ کیا گیا اور دوسرا حصہ خود اسکندر کی قیادت میں شمال کی طرف سے آگے بڑھا۔ یہاں اس نے ایک ایسا قلعہ فتح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ روم کا بادشاہ ہرکولس بھی اسے فتح نہیں کر پایا تھا۔ کوہ مور کے قریب نسا کے مقام پر دونوں فوجیں آپس میں مل گئیں۔ دریائے جہلم کے پار ٹیکسلا پر راجہ امبی حکمران تھا۔ پورس اور امبی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ امبی نے محض پورس کی مخاصمت کی بنا پر اسکندر کی اطاعت قبول کی اور 700 مسلح اور 3,000 پیادہ فوج اس کی کمان میں دے دی۔ انہوں نے اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا۔ اس کے بعد دریائے جہلم کے قریب اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا۔ اسکندر کو معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح اس نے ایران کے بادشاہ دارا کا مقابلہ کیا تھا، یعنی وہ سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا۔ راجہ پورس کی بہادری کے قصے اس نے سن رکھے تھے۔ تب اس نے ایک جنگی چال چلی۔ اس نے ایک جرنیل کی قیادت میں اپنی فوج کا کچھ حصہ پورس کے سامنے کر دیا اور باقی فوج لے کر ایک اور مقام کی طرف چل پڑا۔ پورس کا خیال تھا کہ مقدونوی فوج کے یہی مٹھی بھر سپاہی ہیں جو اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اسکندر نے ایک طرف سے حملہ کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ پورس کو اسکندر کی موجودگی کا اس وقت تک علم نہ ہوا جب تک وہ دریا پار نہیں کر چکا تھا۔ تب پورس نے فوراً اپنے بیٹے کی کمان میں ایک دستہ اسکندر کی طرف روانہ کیا، لیکن اسکندر تو بڑے بڑے سپہ سالار اور جرنیلوں سے 2 ہاتھ کر چکا تھا۔ یہ نوجوان اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورس کا بیٹا مارا گیا اور اب اسکندر کے سامنے میدان بالکل صاف ہو گیا۔ اس نے اسی وقت پورس کی فوج پر حملہ بول دیا۔ ایرانیوں کے برعکس پورس بہت بہادری سے لڑا۔ اس کے لشکر میں 180 ہاتھی بھی شامل تھے۔ انہی سے مقدونوی فوج کو زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے ہیبت زدہ ہو جاتے اور اپنے مالک کا کہا بھی نہیں مانتے۔ اس مصیبت کا علاج اسکندر نے یوں کیا کہ جوں ہی ہاتھی حملہ آور ہوئے، اس نے اپنے سواروں کو 2 قطاروں میں بانٹ دیا، ایک ہاتھیوں کے بائیں اور دوسری دائیں طرف۔ یہ سوار ہاتھیوں کو دھکیلتے ہوئے ایک تنگ سی گھاٹی میں لے گئے۔ یہاں آ کر ہاتھی بودک گئے اور خود اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ اس مارکے میں پورس کے 20,000 آدمی اور 100 ہاتھی مارے گئے، لیکن اس سب کے باوجود پورس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا۔ پورس نے اس وقت تک ہار نہ مانی جب تک اس کا جسم زخموں سے چور ہو کر بالکل نڈھال نہ ہو گیا۔ آخر پورس کو گرفتار کر کے اسی روز اسکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسکندر کی عادت تھی کہ دشمن کا جو بھی آدمی گرفتار ہو کر آتا اسے اپنی صفائی میں
कुछ कहने का मौका जरूर देता था। उसने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर मैदान जंग में पोरस की बहादुरी से तो पहले ही मुतासर था, अब उसकी गुफ्तगू ने भी उसे कम मुतासर ना किया था। और बहादुरों को मौत के घाट उतार देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पोरस को माफ़ कर दिया और उसका तमाम इलाका भी वापस कर दिया। इसके जवाब में राजा भी इसका दोस्त बन गया। सिकंदर को हिंदुस्तान के अंदर तक जाने और इसके अजायबात देखने का बेहद शौक था। इसका यही शौक और तजस्सुस था जिसने इसे यहाँ आने पर मजबूर किया था। ताहम जब उसने जेहलम से आगे चलने का इरादा किया तो इस मौके पर उसकी फौज ने उसका साथ ना दिया। सच बात यह है कि पिछले कई बरसों की मुसलसल मशक्क़त ने इन्हें सख्त थका दिया था और अब इनमें मज़ीद महमात सर करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी। इससे कबल वो जिन ममालिक और रियासतों पर कब्ज़ा कर चुके थे, इनकी अफवाज बाआसानी हार मान गई थी, मगर पंजाबी अफवाज की बहादुरी के बारे में इन्हें जेहलम के मैदान जंग में तजर्बा हुआ, जिससे इनके दिल खौफ से भर गए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।